اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی بہت ساری فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث میں۔ تو آج ہمارے مہمان جو ہے وہ سید ظہیر عباس جعفری صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہے، لہٰذا ہم انہیں سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو مولانا صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں، ماہ ذی الحجہ کی فضیلت کیوں ہے، تو اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے؟ ماہ ذی الحجہ قمری لحاظ سے سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری اہم مناسبات ہیں اور اس مہینے کی فضیلت روایات میں بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ سرکار رسالت مآب ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام سال کے کسی بھی دن اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں۔ اور تفسیر قمی کے مطابق جو پروردگار نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، وہاں بھی ماہ ذی الحجہ کے یہی پہلے 10 دن مراد ہیں۔ بہرحال اس مہینے کی اتنی فضیلت کیوں ہے، اس حقیقت تک تو ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، چونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں جس طریقے سے ائمہ طاہرین نے سرکار رسالت مآب نے سکھایا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے اور حرف آخر ہے۔ لیکن اگر ہم ظاہری طور پر غور کریں تو ہمیں بہت زیادہ اس مہینے میں اہم مناسبتیں ملتی ہیں۔ بہت ساری ہمیں پتہ ہیں، بہت ساری غیر معروف ہیں، یعنی عام طور پر پتہ بھی نہیں ہے۔ جیسے فرض کر لیجئے پہلی ذی الحجہ کو ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت ہے پہلی ذی الحجہ کو، اور پھر پہلی ذی الحجہ ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا ہے۔ اسی پر اگر ہم غور کر لیں کہ اس مہینے کا آغاز ہی کتنی عظیم مناسبتوں سے ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس مہینے کی 7 ذی الحجہ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام محمد باقر جو کہ باقر العلوم ہیں، ان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ روز یوم عرفہ ہے، اور حضرت مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یعنی یہ بھی اتنی عظیم مناسبت ہے، اگر اس کے اوپر غور کریں تو گویا خود پہلی ذی الحجہ سے ہی انسان اگر مناسبات کے لحاظ سے غور و فکر کرنا شروع کر دے تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ اسے، جناب مسلم کی شہادت اسے بہت کچھ سکھانے کے لیے کافی ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کو عید قربان ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ عید خود حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کی ولادت ہو رہی ہے پہلی تاریخ کو انہی کی ولادت ہے، اور 10 تاریخ کو انہی کی ایک عظیم کامیابی پر عید منائی جا رہی ہے کہ جس امتحان کا پروردگار متعال نے انہیں امامت کا عہدہ عطا کیا۔ تو یہ ایک عجیب ربط ہے، ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم کی ولادت، ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو مولا کائنات کا عقد، اور 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم کو امامت مل رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اور پھر یہ 10 سے لے کر کے 18 ذی الحجہ کو جو عشرۂ ولایت اور عشرۂ امامت کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو جو امامت حضرت ابراہیم نے طلب کی تھی پروردگار متعال سے، اور اس کے لیے اتنا عظیم امتحان دیا تھا، وہ ولایت جو امامت حضرت ابراہیم نے طلب کی تھی کہ پروردگارہ کیا میری آل میں بھی وہ
یہ عہدہ رہے گا، اور پروردگار کی طرف سے جواب یہ آیا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو یہی عہدہ امامت اور عہدہ ولایت گویا اپنی معراج کو پہنچ رہا ہے کہ جس وقت غدیر خم میں سرکار رسالت مآب نہ یہ کہ مولا کائنات کو اپنا ولی اور امت کا امام منسوب کر رہے ہیں، نہیں، آپ منسوب من اللہ ہیں، منسوس من اللہ ہیں۔ سرکار رسالت مآب آپ کی ولایت اور امامت کا اپنے بعد اعلان فرما رہے ہیں، نسب نہیں کر رہے ہیں بلکہ اعلان فرما رہے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی قرآن مجید کی ہی آیت ہمیں، یہ چیز بھی قرآن مجید کی آیت ہی ہمیں سکھا رہی ہے کہ پروردگار کا حکم یہ آیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ وہ پہنچا دیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ ولایت پروردگار کی منتخبہ ہے، مولا کائنات کو امام پروردگار کی طرف سے منسوب کر دیا گیا ہے، اور آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو اس مناسبت سے اسے ہم عشرہ ولایت کہتے ہیں، عشرہ امامت کہتے ہیں، اور یقیناً اس سے کما حق ہو اس عشرے کو ہمیں منانا چاہیے، اور مولا کائنات کی خلافت، مولا کائنات کی ولایت، مولا کائنات کی جانشینی، مولا کائنات کی امامت دنیا نے قبول نہیں کی، اس سے دنیا کو نقصان کیا ہوا ہے، اور جو زیر سایہ ولایت آ جائیں انہیں دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ پہنچتا ہے، یہ اس سے ہمیں خود کو بھی واقف ہونا چاہیے اور پوری امت کو اور پوری انسانیت کو واقف کرانا چاہیے۔ اور آپ کی اجازت سے میں اگر مزید اس مہینے کی مناسبتوں کا ذکر کروں تو 15 تاریخ کو امام علی نقی صلوات اللہ علیہ کی ولادت ہے۔ اب آپ یہ بھی مناسبت دیکھیے کہ آپ کی زیارت غدیریہ جو آپ نے تعلیم دی ہے اپنے چاہنے والوں کو، وہ 10ویں امام کی زیارت ہے، اور وہ غدیر سے متعلق پورا ایک سمجھیے کہ ایک نصاب مانا جاتا ہے کہ جس میں آپ نے امامت کا درس دیا ہے، امامت کو پڑھایا ہے، امامت کو سکھایا ہے۔ تو یہ 15 تاریخ کی مناسبت ہے۔ اس کے بعد اس مہینے کی ولایت سے جڑا ہونا اور اہل بیت اطہار سے جڑا ہونا، آپ یہاں سے بھی ملاحظہ فرمائیں کہ 24 ذی الحجہ کو عید مباہلہ ہے، یعنی یہاں عید غدیر ہے 18 ذی الحجہ کو، اور پھر 24 کو عید مباہلہ ہے، اور شاید ہمارے ناظرین کو ذرا اس بات کے پر تعجب بھی ہو کہ اسی کے ساتھ 25 تاریخ ہوا ہے 25 ذی الحجہ کہ جب سورہ حل عطا نازل ہوا ہے، پنجتن پاک نے جب اپنی روٹیاں سائل کو دے دی ہیں، یتیم و مسکین و اسیر کو، تو یہ سورہ حل عطا نازل ہوا، وہ 25 تاریخ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مولا کائنات نے جو حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی دی اور پھر آیا ولایت نازل ہوئی ہے، وہ بھی اسی مہینے ذی الحجہ کے مہینے میں، یعنی ذی الحجہ ہی کے مہینے میں اگر رسول اللہ نے آپ کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو اسی مہینے میں وہ آیا ولایت بھی نازل ہوئی ہے۔ اتنی ساری مناسبات ہیں اس مہینے کی، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بھرپور مستفیض ہو سکیں۔ مولانا صاحب، جہاں تک آپ نے ان مناسبتوں کا ذکر کیا ہے، انہیں میں سے ایک مناسبت رہ گئی ہے، اور وہ روز عرفہ ہے، دعائے عرفہ کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں۔ جی میں نے روز یوم عرفہ کا سرسری ذکر کیا تھا 9 ذی الحجہ کو۔ یوم عرفہ حضرت مسلم کی شہادت ہے، اور یوم عرفہ، اور اس میں ایک بہت بڑی ہم جسے کہیں کہ نعمت ہمیں ائمہ کی طرف سے ملی ہے، وہ دعائے عرفہ کی شکل میں امام حسین صلوات اللہ علیہ کی عظیم عطا ہے یہ امت کے لیے دعائے عرفہ۔ اور دعائے عرفہ خود ایک عرفان کا پورا ایک نصاب ہے، عرفان کا پورا ایک نصاب ہے۔ اور یہیں سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، فرض کر لیجیے اس دن کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن سیکھنے سے اور معرفت حاصل کرنے سے اور اللہ کے قریب ہونے سے بہتر عمل شاید پروردگار کے نزدیک کوئی اور نہ ہو۔ یہ حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک ساعت کی تفکر 70 سال کی بلا تفکر عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ تو دعائے عرفہ انسان کو تفکر پر ابھارتی ہے، انسان کے سامنے معرفت کے نئے باب وا کرتی ہے۔ لیکن وہی عرض ہمیشہ کی گزارش ہم اپنے ناظرین سے کریں گے، بلکہ اپنے آپ سے کروں گا میں، کہ فقط الفاظ دہرا کر کے ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے دعا کا حق ادا کر دیا۔ اگر ہم کم ہی پڑھیں
لیکن ایک ایک فقرے کو سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ کس طریقے سے ہمارے امام اللہ کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کے اس پر شکر ادا کر رہے ہیں، کبھی استغفار فرما رہے ہیں اور کبھی شکر کر رہے ہیں کہ پروردگار ہی ہے کہ جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اس سے پہلے کس طریقے سے مختلف صلبوں میں مجھے محفوظ رکھا، پھر رحم مادر میں محفوظ رکھا، پھر کس طریقے سے میری غذا کا انتظام کیا، پھر بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے پھر جوانی، اور ایک ایک نعمت کے اوپر شکریہ، اور پھر یہ بھی آپ ہی نے سکھایا اسی دعا کے اندر کہ میں زبان سے کیسے تیرا شکر ادا کروں، چونکہ اگر میں کہتا ہوں کہ پروردگارہ تیرا شکر میں ادا کرتا ہوں تیری ان نعمتوں کے اوپر، تو یہ جو میری زبان ابھی چلی اور یہ جملہ میں نے بولا ہے یہ بھی تو تیری عطا ہے، یہ جو توفیق تو نے شکر کی دی ہے یہ بھی تو تیری ہی نعمت ہے، تو پھر میں تیرا شکر ادا کر کے مزید تیرا احسان مجھ پہ آ جاتا ہے جو پھر شکریہ چاہتا ہے۔ واقعاً ایک بہت ہی معرفت سے بھری ہوئی دعا ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھ کے، اور اس دن اگر ہم مختصر پڑھیں یا پوری پڑھ لیں لیکن کچھ ایک کو سمجھیں، لیکن پھر اس کے بعد سے اسی مہینے ذی الحجہ میں ہی اپنا تھوڑا وقت ہم روزانہ کا اگر مخصوص کر لیں کہ اس دعا کے کچھ فقروں کو سمجھ کر کے ہم پڑھتے چلے جائیں، تو پھر اگلے سال تک اس دعا کو پھر سے اچھے ڈھنگ سے پڑھنے کی ہماری تیاری ہو جائے گی۔ البتہ بھی قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے بھی عرض کر دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دعائے عرفہ کو عرفہ کے دن ہی پڑھیں، ہم اس کو کبھی بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث یا ان کا نقل قول ہوا ہے اس بارے میں کہ انہوں نے کسی کو دیکھا کہ اس دن روزہ عرفہ کے دن کوئی بھیک مانگ رہا ہے۔ جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے جی تو آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ آج تو بندوں سے طلب کر رہا ہے، آج رحمت کے دروازے آج رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور سب اس کے در پر حاضر ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اور آج تو بندوں سے مانگ رہا ہے۔ مولانا نے اس کے بعد کو تعجب فرمایا، تو اس لیے بہت ہی اہم مہینہ ہے، اور اس کی مناسبتیں واقعاً انسان حیرت ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ساری کی ساری مناسبتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ساری کی ساری مناسبتیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائے، سال بھر ہم اتنی ساری عیدیں مناتے ہیں، جی عید سعید الفطر ہے، عید قربان ہے، عید مباہلہ ہے، لیکن کیوں اس عید غدیر کو عید اکبر کہا گیا ہے؟ جزاک اللہ۔ ہم سال میں ظاہر ہے کہ بہت ساری عیدیں ہیں جو ہم مناتے ہیں، عید قربان ہے، عید فطر ہے، عید مباہلہ ہے، مگر غدیر کو عید اللہ الاکبر کا لقب دیا گیا ہے کہ یہ سب سے بڑی عید ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات کے اوپر جائیں تو ایک تو وجہ ہمیں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ سرکار رسالت میں آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، سیدھا بھائی ظاہر ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ یعنی پھر نہ عید فطر ہے، نہ عید قربان، جزاک اللہ۔ جب حضور سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ گویا آپ نے پھر کچھ بھی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں عید غدیر نہیں ہے تو پھر نہ عید فطر ہے، نہ عید قربان ہے، نہ کوئی عید ہے، کوئی اور عید رہ ہی نہیں جاتی۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو تب بھی باقی آیات کے اوپر اس عید کو فوقیت ہے، فضیلت ہے، اور یہ بڑی عید بنتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دوسرا جو ہم تھوڑا سا عام فہم انداز میں کبھی ذکر بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو جس وقت ایک انسان اپنے نفس سے مجاہدت کرتا ہے پورا ایک مہینہ، اور اللہ کے حکم سے اس کی حلال چیزوں سے بھی وہ پرہیز کرتا ہے جو عام دنوں میں حلال ہوتی ہیں، اور روزانہ وہ روزہ رکھتا ہے، جب وہ اس کی یہ مجاہدت، یہ ریاضت ایک مہینے کی مکمل ہو جاتی ہے، وہ روزہ مکمل کرتا ہے، تو اب اسے گویا اسے عید منانے کا اور اس کامیابی کے اوپر جشن منانے کا پروردگار کی طرف سے تحفہ ملتا ہے کہ اب تو خوشیاں منا لے تو نے ایک مہینہ۔ اور اسی طریقے سے جب حاجی کا حج مکمل ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کا امتحان مکمل ہو رہا ہے، صحیح ہے، تو اس عظیم موقع کے اوپر پھر عید قربان ہے کہ قربانی کرو اس دن اور اس عظیم کامیابی کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ تو مولا کائنات کی حدیث ہے کہ ایک دن جب مکمل ہو جائے اس حالت میں کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو وہ دن عید ہے، صحیح ہے، تو دن پورا ہو گیا، انسان نے کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ عید ہے۔ تو اگر روزہ مکمل ہو جائے تو عید ہے، حج مکمل ہو جائے تو عید ہے، ایک دن بغیر گناہ کے مکمل ہو جائے تو عید ہے۔ تو جب ان چیزوں کی تکمیل کے اوپر عید ہے جو کہ دین کا جز ہیں، تو یقیناً وہ عید اکبر اور بڑی ہوگی کہ جس دن دین کا جز نہیں پورا دین مکمل ہو رہا ہے۔
تو مولانا صاحب یہ بتائیے غدیر کا معنی کیا ہے اور اس جگہ کا انتخاب کیوں ہوا ہے؟ قبلہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ایسا ہے کہ اس کے اوپر واقعاً غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پروردگار کا کوئی عمل بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، اور حضور سرور کائنات کچھ فرماتے نہیں ہیں وحی الہی کے بغیر. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ کچھ کہتے نہیں جب تک وحی نہ آ جائے تو کچھ کریں گے بھی نہیں، یعنی کچھ خاص کرنے کا مراد، نہ کہ روزمرہ کے معمول کھانا پینا نہیں، یعنی کوئی خاص اگر اقدام ہوگا حضور کی طرف سے تو یقیناً اس اقدام کی پشت پر پروردگار کا حکم ہوگا. وہ وحی کس شکل میں ہو اس سے فی الحال بحث نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ وحی قرآن میں ذکر ہو سکتا ہے ذکر نہ ہو، لیکن بہرحال مرضی الہی سے ہی آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں. تو بہرحال مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کرنا ہے تو یہ اس کے لیے مختلف جگہیں ہم تصور کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ اعلان آپ صحابہ کرام کے درمیان مختلف انداز سے ذوالعشیرہ سے ہی فرماتے آ رہے ہیں، ابتدائی اسلام سے. جی جب اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے تو اسی وقت سے آپ نے فرما دیا ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کا اور وصایت و جانشینی کا اعلان آپ نے کیا ہے ذوالعشیرہ کے موقع پر. پھر مختلف مواقع کے اوپر صحابہ کرام کو آپ یہ بتاتے ہیں، حدیث ثقلین مختلف مواقع کے اوپر آپ نے ارشاد فرمائی ہے. تو بہرحال اب یہ جو حج کا مہینہ، یہ جو حج کا موقع آیا ہے، جو آپ کا پہلا حج بھی ہے اور آپ کا آخری حج بھی ہے، یہ حج اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے، اس کے لیے باقاعدہ تیاری کی گئی ہے. یعنی مدینے میں آئے ہیں بہت سارے حجاج آپ کے ساتھ چلنے کے لیے، کہ آپ کے ساتھ وہاں سے مدینے سے ہیں دوسری جگہوں کے، مگر مدینے آئے ہیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے، وہاں سے آپ کے ساتھ ہوئے ہیں. پھر کتنے ہیں کہ جو مکہ میں آپ کے ساتھ ملحق ہوئے ہیں. تو یہ ایک عظیم اجتماع تھا اس وقت میں، اور 1.25 لاکھ تک کی جو تعداد بتائی جاتی ہے، 1.25 لاکھ کی تعداد ہے، حاجیوں کا عظیم مجمع ہے. اور مدینے میں اعلان ہو سکتا ہے، نہیں ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے، تبلیغ کا، سرکار رسالت مآب کی. حالانکہ مختلف مواقع پر اعلان ہوتا بھی رہا ہے، لیکن یہ جو اعلان غدیر باقاعدہ جس انداز سے ہوا ہے، تو یہ اعلان مدینہ بھی اس کو کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آ سکتا تھا، اعلان مکہ کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آ سکتا تھا. لیکن وہاں پر دونوں جگہوں کے اوپر جو آپ کے خطابات لگاتار ہوتے رہے ہیں، حدیث ثقلین آپ ارشاد فرماتے رہے ہیں، لیکن اس انداز سے جو غدیر میں اعلان ہوا ہے، تو آپ نے جیسا سوال کیا ہے کہ غدیر کے معنی کیا ہے، تو غدیر ایک تالاب کے معنی میں ہے. البتہ تالاب کا تصور ہمارے یہاں چھوٹے کا ہوتا ہے، بارش کا پانی، برسات کا پانی جمع ہو جاتا ہے اور پھر وہ پانی سوکھ جاتا ہے، تو وہ جگہ دراصل غدیر کہلاتی ہے. تو یہ چھوٹی سی جگہ نہیں ہوتی، یعنی ایک بڑی وسیع علاقہ ہے، وسیع جگہ ہے، یہ جسے اس مناسبت سے اس کا پہلے سے نام غدیر ہے. اس جگہ کا نام غدیر نہیں بلکہ وہی تالاب کو ہی، اتنے بڑے کو جو کہ سوکھ گیا، اس کو غدیر کہتے ہیں. دراصل جگہ کا نام خم ہے، اور دونوں کو ملا کر کے یہ غدیر خم بن گیا. بہرحال ایک وجہ تو یہاں پر یہ ہے کہ اس جگہ کے انتخاب کی کہ چونکہ یہ چوراہا ہے، یہاں سے قافلے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے راستوں پر روانہ ہو جائیں گے، چاروں طرف چلے جائیں گے. لہٰذا اس چوراہے کے اوپر، اس مقام کے اوپر چونکہ سب کو اکٹھا کرنا جو جہاں سے ہے، اور سب اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے اور جو بات بیان ہوئی ہے اسے بتا دیں گے. تو غدیر کے معنی تو یہ ہوا، اور اسی اعتبار سے اس اعلان کو غدیر کا اعلان اور اس عید کو عید غدیر ہم کہتے ہیں. مگر اس جگہ کا یعنی ایک بہت ہی دوسرے لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو بہت ہی حضور رسالت مآب نے بڑی حکمت سے، ظاہر ہے کہ آپ کی حکمت کا عام انسان، عام بشر کیا اندازہ لگا سکتا ہے، بہت حکیمانہ انداز سے آپ نے اس مقام کا انتخاب کیا ہے. اور اس مقام کے انتخاب میں 2 چیزیں گویا مد نظر رکھی گئی ہیں، 2 چیزیں مد نظر رکھی گئی ہیں. ایک اس جگہ کا ایکو سسٹم ہے، آواز پہنچانے کا انداز ہے، کہ وہ غدیر، اگر آپ ہمارے ناظرین کرام سمجھ گئے ہوں گے، تالاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطراف سے جگہ ایسے بلند ہو رہی ہے اور درمیان میں جو جگہ ہے وہ نیچے ہے. یعنی جو کھڑے ہونے والے ہوں گے وہ
ان سب کے بیچ والے ان کے سب کے سر نظر آئیں گے، یعنی وہ اس طریقے سے ایسے بلندی کی طرف ہوتے چلے جائیں گے، چاروں طرف کا منظر یہی ہے، صحیح ہے، جس کو ہم آج کے دور میں اسٹیڈیم کہتے ہیں، اسٹیڈیم کہہ سکتے ہیں۔ اسٹیڈیم میں کس طریقے سے اس کو انتظام کیا جاتا ہے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں، تماشائی ہیں، وہ سب کچھ دیکھ سکیں، ایک ایک حرکت و سکون، چاروں طرف سیڑھیوں کی طرح، چاروں طرف سے، ہاں، زینہ نما اور سیڑھیوں کی طرح سے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اب یہی اندازہ لگائیے کہ اگر کھلے میدان میں جو بالکل سیدھا ہوتا، وہاں پر یہ چیز 1.25 لاکھ لوگ جمع ہوتے تو پھر ان تک کس طریقے سے آواز پہنچائی جاتی۔ ایک یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حالانکہ اس احتمال کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو بھی بات پہنچانے کا نظام ہوا کرتا تھا کہ جب ایک تقریر کرنے والا تقریر کرتا تھا تو کچھ فاصلے کے اوپر جس طریقے سے مکبر کھڑے کیے جاتے ہیں، اس طریقے سے افراد کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ تقریر کرنے والا کچھ دیر گفتگو کر کے رک جاتا تھا، پھر وہاں سے وہ شخص اسی بات کو آگے والوں تک پہنچاتا تھا، پھر وہاں سے وہ آگے پہنچائی جاتی تھی، اس طریقے سے دور تک آواز پہنچانے کا سلسلہ تھا۔ اس احتمال کو بھی ہم مسترد نہیں کرتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز بھی گویا آج بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے، اور کچھ ماہرین گئے انہوں نے اس چیز کا غدیر کے میدان میں جا کر کے اندازہ لگانے کی کوشش بھی کی ہے کہ وہاں اگر اس کی ساخت ہی اس طرح کی ہے کہ گفتگو اگر کی جائے تھوڑا بلند آواز سے تو وہ اپنے آپ وہاں پر گونجے گی، جیسا کئی جگہوں کہیں وادی میں ہم چلے جاتے ہیں جو ایسی گہری جگہیں ہوتی ہیں تو ہم چھوٹے سی بھی گفتگو کریں تو وہ بات کریں، بولیں کچھ تو وہ دور تک اپنے آپ آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ قدرتی یہ وجہ بھی غدیر کے انتخاب کے پیچھے ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنی ہی آواز سب تک پہنچانی ہے بجائے اس کے کہ درمیان میں کوئی دوسرے پہنچائیں۔ اور اس کے بعد ایک تو یہ ہے آواز پہنچانے کا، اور دوسرا تاکہ سب دیکھ سکیں۔ اگر یہ اس غدیر اسٹیڈیم کی شکل میں نہ ہو یہ مقام اور سارے ایک لائن سے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں تو آپ 1.25 لاکھ کے مجمع کا تصور کریں، سامنے کیا ہو رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن اگر اس کی شکل اسٹیڈیم کی ہوگی، درمیان میں ایک ایونٹ ہے، ایک چیز ہے جو ہو رہی ہے، اطراف میں مجمع ہے، معمولی بھی حرکت ہوگی تو سب کو دکھائی دے گی اور جو آواز ہوگی وہ سنائی دے گی، صحیح ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ پروردگار نے بھی حکم دیا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ إِن لَمْ تُبَلِّغْ، اگر آپ نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں بولا، بولنے کا حکم نہیں ہے، اگر آپ نے یہ نہیں کیا یعنی اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک اقدام ہے جو آپ کو کرنا ہے، اتنا اہتمام کرنا ہے کہ بات پہنچ سکے، تو ایسا اہتمام آپ نے غدیر کا انتخاب کر کے کیا ہے کہ بات سب سنیں بھی، اور جو کچھ جس انداز سے آپ اعلان فرما رہے ہیں مولا کائنات کو ہاتھوں میں بلند کر کے یا مولا کائنات کا ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہی ہیں، تو وہ اس چیز کو سارے دیکھ سکیں، پھر اپنا امامہ پہنانا، یعنی ساری وہ چیزیں کہ جو جانشینی کے پر علامت جانشینی کی دلیل ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آج بھی یہ امامہ کسی کے سر پر رکھنا اور یا ٹوپی کسی کے سر پر رکھنا، اس کو جانشینی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ آج کے بعد سے یہ ہمارے جانشین ہوں گے۔ تو آپ نے دکھا کے بھی بتا دیا اور سنا کے بھی بات پہنچا دی۔ جی مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ عید غدیر کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ ہاں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، عید غدیر کی اہمیت ذرا عید اللہ الاکبر ہے، یہ بڑی عید ہے، اور اس کے بعد اعلان ولایت سے جڑی ہوئی عید ہے، تو چونکہ ولایت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے لہٰذا اس سے متعلق عید کی اہمیت بھی سب سے زیادہ ہے۔ ولایت کی اہمیت کیا ہے؟ ولایت کی اہمیت اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو اعلان ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا یہ پیغام تو گویا کچھ نہیں کیا، یعنی اگر مسلمان کے پاس ولایت نہیں ہے تو گویا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی الاسلام علی الخمس الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، حج پر، 4 یہ چیزیں ہو گئیں، اور 5ویں ولایت ہے۔ اور جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا ان 5 کا رتبہ برابر ہے یہ 5، تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، جو ولایت باقی سب کی بھی بنیاد ہے، باقی سب کی بھی بنا ہے، یعنی گویا اسلام کی بنا حقیقی معنی میں
اسلام کی بنا ولایت کے اوپر ہے۔ تو جس دن اعلان ولایت ہو رہا ہے غدیر قم میں، اور اس کے بعد کفار مایوس ہو جائیں اس دین سے کہ اب ہم اس دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے اگر اس پہ غور کیا جائے۔ لہٰذا اس دن کی بے حد اہمیت ہے، چونکہ ولایت کی اہمیت بے حد ہے۔ جی مولانا صاحب، یہ عید غدیر پر اہل بیت علیہ السلام کے معنی وہ بھی اس کو اس طرح نہیں مناتے تھے جس طرح منانا چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا جس طرح آج کل منا رہے ہیں، پہلے اس طرح نہیں منا رہے تھے، ہمارے بچوں کو حتی بڑوں کو بھی نہیں ہوتا تھا عید غدیر کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس کی ایک وجہ تو ہم غفلت کہہ سکتے ہیں، دوسری وجہ جو شیعت کے ساتھ پوری دنیا میں حالات رہے ہیں مختلف جگہوں پر، ظاہر ہے کہ ان کے لیے اپنی بقا کا انتظام کرنا ہی مشکل ہوتا تھا، اور اکثر جگہوں کے اوپر تقیے کے حالات رہے ہیں، چاہے ہم اپنے کشمیر کی ہی بات کر لیں۔ تو سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جب اعلان وجود کرنا ہی مشکل ہو، اپنے وجود کا اظہار کرنا ہی مشکل ہو، تو ظاہر ہے کہ وہاں غدیر کی عید منانا کا موقع یقیناً نہیں رہا ہوگا، وگرنہ ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ صرف اس ایک دن عید نہیں بلکہ پورا یہ عشرہ ولایت اور عشرہ امامت منایا جائے۔ آج کے دور میں انقلاب اسلامی کی برکت سے جو پوری دنیا میں شیعت کو ایک تعارف ملا ہے، اور اس کے ذیل میں اب اور ایک جو ڈائلاگ کا سلسلہ چلا ہے، اور اس میں بھی انقلاب اسلامی کا بہت بڑا رول ہے کہ ہر انسان اپنے عقیدے پر قائم رہے، اپنی بات کو کھل کے رکھے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا عقیدہ ہم اپنائیں یا ہمارا عقیدہ وہ اپنائے، ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو ماحول آیا ہے، تقریب بین المذاہب الاسلامی کا باقاعدہ ادارہ قائم ہوا ہے، اور اس ایک ڈائلاگ کی صورت بنی ہے، اور اس کے اثرات پوری دنیا میں گئے ہیں، تو اب یہ حالات اس قسم کے آئے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اب کھل کے غدیر کا جشن منایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ابھی بھی ضرورت یہ ہے کہ اس سے مزید بہتر انداز سے منایا جائے۔ بلکہ اگر ہم ائمہ کی تاکیدات کی طرف جائیں تو بچوں کو خاص طور سے اس دن عیدی دینے کی تاکید ہے کہ یاد رہے، بچپن وہ چیز ہوتی ہے کہ جس دن بچے کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ کس مناسبت سے اسے ملی ہے، یہ بات اس کے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے گی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس دن جتنا ہم کسی کی دعوت کر سکیں، جتنا ہم کسی کو کھلا سکیں، جتنا اگر نئے کپڑے پہننے ہیں تو اس دن پہنیں، اگر جو بھی ہم ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ظاہر ہے کہ وہ کپڑے جب کسی کو ہم نے تحفے میں دیے ہیں یا بچوں کے دیے ہیں، اس سے ان کو یاد رہ جائے کہ یہ غدیر کے دن کا تحفہ ہے۔ خاص طور سے اگر ساتھ میں اس طریقے کے اسٹیکر بھی ہوں، اس طریقے کی چیزیں تحریر بھی ہوں، تو جو کچھ بھی اس سلسلے میں ہم کر سکیں، ابھی مزید اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور اچھے انداز سے، صرف ایک دن نہیں بلکہ اس پورے عشرے کو بہتر انداز سے منانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی کسی بزرگ کا ہی قول ہے کہ جب ہم امام حسن صلوات اللہ علیہ کی شہادت کو بھرپور طریقے سے مناتے آئے ہیں، تو آج دنیا امام حسین کو پہچانتی ہے۔ دنیا کی ایک بڑی تعداد، اگر ہم اکثریت نہ بھی کہیں، امام حسین کے صلوات اللہ علیہ سے واقف ہے۔ واقف کیوں ہے؟ عزاداری کی وجہ سے، اور عزاداری کی وجہ سے۔ اور اگر مجھے یاد ہے نجف میں کوئی بزرگ تھے، اور ان سے جب یہ کہا گیا، خود چونکہ وہ عزاداری کے جلوس میں شامل تھے، اور کسی حکومت کے کارندے نے کہا تھا کیا ضرورت ہے، آپ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں اور سنجیدہ ہیں، آپ بھی عوام کے ساتھ آ گئے ہیں جلوس میں، آپ سینہ کو بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ دیکھو ہم یہ عزاداری کرتے آئے ہیں تو آج یہ عزاداری باقی ہے، اور امام حسین کا پیغام دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ ایک یعنی اسی انداز سے اگر ہم نے غدیر کو بھی جشن منایا ہوتا اور خوشیاں منائی ہوتی تو دنیا ولایت کی اہمیت کو بھی سمجھتی، اور دنیا تک اسی طریقے سے غدیر کا پیغام بھی پہنچتا جس طریقے سے عاشور کا پیغام پہنچنے کا عزاداری کے ذریعے سے موقع ملا ہے۔ بہرحال یہ خصوصی طور پر اس حقیر کی ہماری طرف سے گزارش ہوگی کہ غدیر کے جشن کو مزید بہتر انداز سے مومنین کرام منائیں، اور اس خوشی کے لیے اور اس پیغام کو بچوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے جو وہ خرچ بھی کریں گے تو اس کا اجر عظیم انشاءاللہ اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ تو اس موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کرام کو؟ بس ناظرین کرام کے لیے ہمارا یہی پیغام ہوگا کہ
ولایت کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے، پھر یہ کہ دنیا ولایت سے دور جا کر کے کیا نقصان اٹھا رہی ہے، اور ہم ولایت سے دور ہو کر کے خود کیا نقصانات اٹھا رہے ہیں، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اسی گیپ کو بھرنے کے لیے، اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہم جشن ولایت منائیں اس عشرۂ ولایت کے دوران، اس میں اپنے انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈیں، اور اس کو بھی محض صرف چند کھانے پینے کا اہتمام کرنے تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ کھانے پینے کا اہتمام بھی بھرپور کریں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سوالوں کے جواب بھی ڈھونڈیں، اور خاص طور سے اس حقیر کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کیا ہم بھی صرف عامۃ المسلمین کی طرح سے مولا کائنات سے محبت کر لینے کو ہی ولایت سمجھتے ہیں، اور مولا کے معنی اتنا ہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ بھی دوست ہیں، یعنی عملی طور کے اوپر، یا واقعاً ہم ولایت کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے رسول اللہ نے سمجھایا۔ بس میں ایک دو جملے میں ویسے بتا دوں رسول اللہ نے کیا سمجھایا۔ رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ تم اپنی جان کے مالک ہو یا میں؟ اور لوگوں نے کہا تھا آپ۔ تم اپنے مال کے اوپر زیادہ حق رکھتے ہو یا میں؟ آپ نے کہا تھا، لوگوں نے کہا آپ زیادہ حق رکھتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، یعنی ولایت کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی جان اور اپنا مال اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا امانت دار سمجھیں، اور اس کا مالک حقیقی اپنے زمانے کے امام کو سمجھیں، مولا کائنات کو سمجھیں۔ اس طریقے سے ہم ولایت کے زیر سایہ حقیقی معنی میں آ جائیں گے۔ عملی طور پر فرق کیا ہوگا؟ عملی طور پر فرق یہ ہوگا کہ جس چیز کو میں اپنی سمجھوں گا اسے اپنی مرضی سے استعمال کروں گا، جس چیز کو میں مولا کی سمجھوں گا اسے مولا کی مرضی سے استعمال کروں گا، جس چیز کو میں مولا کی سمجھوں گا اسے مولا کی امانت کے طور کے اوپر استعمال کروں گا۔ اور جب میں اپنے آپ کو اس انداز سے اپنے مولا کے سپرد کر دوں گا تو پھر خود اسی دنیا میں اس ولایت کی کیا برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی شاید ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، اور پیشگی ہم سب آپ سبھی ناظرین کو اور آپ کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس عید کو منانے کے ساتھ ساتھ اس سے بھرپور فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، آپ سن رہے تھے گفتگو جو ہماری ہوئی ہے، سوالوں کے جوابات جو آپ نے سن لیے، تو امید ہے کہ آپ اس میں دقت کرنے کی دقت سے سنیں گے ان تمام دروس کے، ان سوالوں کے جواب کے، اور معرفت ولایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔